اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ وعلیکم السلام طریقے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر پارے کو 20 صفوں میں یا 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ 1 سے لے کر 37 تک جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے جو ہے QC4 میں پڑھے جس میں 77 سے 105 یعنی 29 آیتیں تھیں، اور آخری 5 صفحے ہم نے QC5 میں شروع کیے ہیں اب، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں آئی ہیں جو انشاءاللہ اس QC5 میں ہم مکمل کریں۔ QC5 میں جو 5 صفحے ہم نے پڑھنے ہیں وہ صفحہ 16 سے 20 ہیں، ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں گے تو چلتے ہیں جی۔ پہلے جو ہے صفحہ یعنی صفحہ 16 کے جو ہے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا ہے خواہش اہل کتاب کی، چوتھا اشارہ ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں جی، کیا ہے آپ لوگ دوہرا دیجئے 16ویں صفحے کے اشارے نسخ و نسیان نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ ان کے مختصر اشارے کیا ہے وہ بھی دہرا دیجئے۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، اور اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں اور یہود کو تنبیہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ تو یہ جی آج کی آیت ہے، آپ میں سے اگر اس کی کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کیجیے۔ جی شمیلہ عرفان، آپ نے ہینڈ ریز کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تس سر میں پڑھوں؟ جی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر۔ یس سسٹر گل، آپ نے بھی شروع کر دیا تھا، پلیز آپ اب پڑھیے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بہن اسے آپ دوبارہ پڑھیں، تسلی سے رک رک کے پڑھیں۔ اچھا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔
جزاک اللہ. ابھی دیکھیں آپ نے رک کر تسلی سے پڑھا, آپ کی کوئی غلطی نہیں. پہلی قرات میں 2 غلطیاں تھیں, میں بتا دیتا ہوں, ریکارڈنگ میں آپ چیک کر لیجیے گا. آپ نے پڑھا تھا لم تریدون ان تسألوا, یہ تسألوا کو تسألوا پیش پڑھ گئی تھی, اور یہ سئل موسیٰ من قبل کی بجائے آپ اس کو کچھ پڑھ گئی تھی, جبکہ یہاں پہ آپ ٹھہر رہی تھی قبل پڑھتی یا قبلو پڑھتی. اگر رواں کرتی آگے آیت سے تو قبلو پڑھا جاتا, اگر رکتے تو قبل پڑھتا. لیکن جب آپ نے تسلی سے پڑھا تو میری بہن آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. تو آج کا حاصل سبق کا یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کریں, چاہے اپنے طور پہ اکیلے کریں, چاہے جو ہے کسی کے سامنے, آرام سے تسلی سے کریں, کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی. غلطی ہمیشہ ہماری جلدی میں ہوتی ہے. شکریہ بہن, مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا ہوگا کہ جی تسلی سے پڑھنے سے غلطی ہم سے نہیں ہوتی. چلیں جی چلتے ہیں آگے الفاظ کے پہچان کی طرف. ام جو ہے یہ حرف ہے. تریدونا, تریدونا یہ جو ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے, واو نون جمع کی ہے. اگر میں تریدونا کے اس کو تا اور واو نون کو ہٹاؤں تو را یا دال 3 حرف سے یہ تو کوئی فعل بن رہا ہے, لیکن اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ جب پیش آ رہا اور مضارع کی علامت کے ساتھ آ رہا تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ مضارع مجہول کو دیکھتے ہیں. مضارع مجہول کا فارمولا یہ ہے یفعلو, آخری حرف سے پہلے زبر آنا چاہیے. یہاں پہ آخری حرف ہمارا بن رہا ہے دال, واو نون تو جمع کی علامت ہے نا, دال سے پہلے یا پہ فتح ہے نہیں ہے, زبر ہے نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماضی سوری مضارع مجہول نہیں ہے, وہ ہم نے نکال دیا. اب پیچھے 3 وجہ ہے. دوسری وجہ پیش آنے کی ہوتی ہے کہ باب تفعیل سے آئے گا. باب تفعیل کا مطلب ہے شد علامہ والا. کیا اس لفظ میں کہیں شد ہے؟ جی نہیں, تو یہ باب تفعیل. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے باب مفاعلہ سے آئے گا. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس لفظ کے اندر الف آئے گا حسبہ کی طرف. کیا تریدونا میں کوئی الف ہے؟ نہیں, تو اس کا مطلب یہ تیسری وجہ بھی گئی. پیچھے کیا رہ گیا؟ باب افعال. تو یہ پیش آنے کی وجہ باب افعال ہے. جب باب افعال ہے تو اس میں تو 4 حرف ہوتے ہیں. یہاں ہے را یا دال 3, تو اس کا مطلب ہے تا کو اگر ہٹائیں گے تو اس کا حمزہ باب افعال کا آ جائے گا, 4 حرف پورے ہو جائیں گے. یہ ہے ارادہ یریدو ارد زبر کے ساتھ, کیونکہ باب افعال کا امر زبر سے بنتا ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے ہم نے جو ایسے باب افعال جو ہے ثابت کیا؟ ہم نے پہلے سے ہمارے مجہول بنایا, یہ پورا نہیں اترا. کیوں؟ یفعلو کا پیٹرن نہیں بنا, آخری لفظ سے پہلے پہ زبر نہیں ملی. پھر ہم اسے لے گئے باب تفعیل میں, ہم نے شد ڈھونڈنے کی کوشش کی, نہیں ملا. پھر ہم اسے باب مفاعلہ میں لے گئے تو وہاں پہ الف درمیان میں ڈھونڈا, وہ نہیں ملا. پیچھے چوتھی کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں, 5ویں چوتھی ہے, وہ ہے باب افعال میں دیکھا تو اس میں 4 حرف ہوتے ہیں, یہاں ہے 3. تو مضارع میں ہمیں پتا ہے جب یہ مضارع کی علامت لگتی ہے تو باب افعال کا حمزہ ہٹ جاتا ہے, اور جو ہی علامت مضارع ہٹاتے ہیں وہ بھاگ کے آ جاتا ہے. جب بھاگ کے آتا ہے 4 حرف پورے ہو جاتے ہیں, حمزہ سے شروع 4 حرف باب افعال. آگے چلے. ان جو ہے حرف ہے. تسعلو, تسعلو علامت مضارع تا ہے. جب تا ہے تو یا تو یہ تسعلو ہونا چاہیے تھا یا تسعلون ہونا چاہیے. واو کا مطلب ہے کہ یہ تسعلون جمع کا ہے, تو جمع کیا, تو کیا چیز اس سے پہلے آئی ہے جس کی وجہ سے اس کا نون چلا گیا؟ ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا, ہم نے چھری والے الفاظ میں پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا؟ سر ان یہ حرف شرطیہ ہے نا, اس وجہ سے نون ڈراپ ہوا. ان جو ہے اس نے آ کے کیا کیا ہے, اس نے اس پہ چھری والا عمل کیا, یعنی اس کو اسے کہتے ہیں جزم, جزم دیا, یعنی نون کر جانا جزم کی علامت ہے. اس کے بعد ہے رسولکم. رسول جو ہے سیدھا سادہ اسم ہے, اور کم جو ہے وہ ضمیر اسم. کما, کما میں کا کیا چیز ہے جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ حرف تو ہے, کون سا حرف ہے؟ حرف کی ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا ان جو ہے جی حرف شرطیہ ہے, شرط والا. ام جو ہے یہ جو ہے عطف ہوتا ہے. اب کا جو ہے یہ کون سا حرف ہے؟
استفامیہ سر؟ کا استفامیہ نہیں ہے. کا حرف جو ہے یا تو جو ہے وہ ہوتا ہے حرف جارہ. حرف جارہ آپ نے 7 سیکھے تھے. من، ان، بی، فی، علا، من، ان، علا اور الا. بی، فی، ان، من، علا، الا وغیرہ یہ جو سیکھے تھے اس میں کا نہیں تھا. QC2 میں جب آئے تو میں نے کہا 4 حرف اور آپ اس میں اضافہ کر لیں. تا کا کر لیں، وا کا کر لیں، حتا کا کر لیں، اور چوتھا تھا کا. کا یا تو حرف جارہ ہوتا ہے یا پھر حرف تشبیہ ہوتا ہے. کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے کا لفظ لایا جاتا ہے عربی میں. کا مثل ہی، جیسے مثال کی طرح. کا اسد، جیسے شیر کی طرح. کا ماں، جیسا کہ. تو یہ جو ہے یہ وہ حرف تشبیہ ہے. آگے ماں جو ہے حرف ہے. آگے سئیلا. سئیلا کیا؟ یہ پھر پیش کے ساتھ آ گیا، اس نے پھر ہمیں روک لیا. کیوں؟ فعل ہے. سر یہ مجہول ہے، ماضی، فعل ماضی کا مجہول. کون سا مجہول ہے؟ فعل ماضی کا ماضی مجہول. فوئیلا کا وزن پہلے حرف پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر ہوتا ہے. تو سئیلا فوئیلا کے وزن پہ ہے، ماضی مجہول ہو گیا. آگے جی موسیٰ. اب میں یہ نہیں کہوں گا اس پہ پیش آ رہا ہے، یہ نام ہے، یہ سب کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اس لیے اب اس کے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ یہ من پہ پیش کیوں آ گیا. من جو ہے حرف جر، اس کے بعد اسم قبلو. اب یہاں آپ کو ہم نے ہمیشہ یہ بتایا کہ جر کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجرور، جر کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبلو جو ہے یہ تو پیش کے ساتھ آ گیا. ہاں، بعض الفاظ پہ دیکھنے میں آپ کو زیر زبر پیش لگیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے کیا حرف جر کی جگہ آیا ہے. اس کی حالت کیا جری ہے، یہ حالت کے لحاظ سے کیا ہے؟ جر، کس زیر کی حالت میں. پیش اس کا یہ پکا پیش ہے، قبلو قبلو ہی لکھا جاتا ہے، سوائے جب یہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے پھر یہ قبلی ہو جاتا ہے، ورنہ من کی وجہ سے بھی یہ نہیں گرتا. من قبلو قبلو رہے گا. لیکن قبلو کا اب ہمیں پتہ ہے یہ قبلو جو ہے زیر کی حالت میں، پیش کی حالت میں نہیں ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ رفع نہیں ہے، اگرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ جر ہے. کیوں؟ اس سے پہلے حرف جر نہیں لگا. وہ حرف ہے. آگے جی من. من جو ہے اسم ہے، من موصولہ. اور یتبدل، یا جو ہے مضارع کی علامت ہوگی، اس کو ہٹا دیں. تبدل، تبدل، تبدل. ہاں جی، کوئی بتائے گا یہ کون سا ہے؟ مزید فی تو ہے، کون سا مزید فی ہو سکتا ہے؟ تفعل. بدلا. ہاں، 5 حرفی. کل ہم نے دیکھا تھا شد والے 2 حرف آتے ہیں، 4 حرفی 5 حرفی. اگر 5 حرف ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ تفعول والے میں آئے گا. اگر 4 حرفی ہے تو تفعیل، باب تفعیل میں آئے گا، علامہ والے. یہ 5 حرف بن رہے ہیں. تا، با، دال، دال، لام، 5 ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ وہ والا آ گیا. شد کے ساتھ آپ نے 5 حرف سے پہچان لیا کہ یہ باب تفعول. آگے جائے گے الکفر. یہ تو آسان ہے، الف لام سے پتہ چلا جی ہے وہ اسم ہے. بی حرف الایمانی. الایمانی بی کے وجہ سے بھی پتہ چلا کہ اسم ہے، الف لام سے بھی پتہ اسم ہے، اور زیر سے بھی پتہ چلا کہ یہ مجرور ہو کیا رہا. فقط، فا حرف ہے، قد جو ہے حرف فقط. اور اس سے آگے ہے دلہ. دلہ یہ ماضی کا فعل ہے، یکساں حروف والا، دال، لام، لام سے. دلہ پہلے حرف پہ بھی زبر، آخری پہ بھی زبر آ رہی ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلا اس کے آخر میں زبر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پہلے پہ بھی زبر ہے، آخری پہ زبر ہے، آخر میں زبر ہے. شد کی وجہ سے شد کو کھولیں گے تو پہلا لام ساکن ہوگا، دوسرا زبر ہو جائے گا. ہاں، یہ جو شد ہے اس کو کہتے ہیں ادغام. ادغام میں جب بھی لفظ کھلے گا پہلا لفظ ساکن ہوگا، ساکن دوسرا ہوگا، جو ہے وہ حرکت والا ہوگا، جو اس پہ حرکت شد کے اوپر ہوگی. پیش زبر زیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، شد پہ حرکت وہ ہوگی.
ہاں یہ واو کی یہ نیل شد والا لفظ جو ہے اس پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کے آخری پہ ہوتی ہے. شد میں دو ہوتے ہیں جن کا اجتماع ہوا ہوتا ہے، جن کا ادغام ہوا. پہلا ادغام والا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ادغام کرتے ہوئے بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ پہلے والا ساکن ہو. اگر ساکن نہ ہو تو اس کی حرکت کو ہٹاتے ہیں یا پیچھے کسی کو دے کے اس کو خالی کرتے ہیں، پھر اس کا اجتماع کرتے ہیں. 10 بجے 6 تھوڑی ہے. او بھائی یہ درمیان میں کیا آپ نے سسٹر دوسری کلاس شروع کر دی؟ سسٹر گلنور آپا آپ جو ہے نا کائنڈلی تھوڑا سا ہمارا خیال کرو، ابھی ہم نے کلاس شروع کیا. آگے ہے سوا. سوا جو ہے سر میں نے بات ہی نہیں کی سر. نہیں آپا، آپ السلام بھی ایک علیکم. اور آپا بھی ہے، آپ اکیلی آپا نہیں ہے. I'm sorry. وہ بھی ہماری آپاؤں کی طرح ہے. یہ اس کا نام ہے گلنور. وہ چھوٹی آپا ہے، آپ بڑی آپا ہیں. I'm sorry میں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا. وہ میں اس کو بہن کہہ دیتا ہوں، وہ بھی عمر میں میرے سے بڑی ہی ہے. چلیں جی، السبیل الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے اور کیا ہے، واحد آ رہا ہے. چلیں جی آج کا صرف اتنے کافی تھا. تریدون ارادہ، مرید، تسألو سئل سوال، سائل مسئول مسائل، یا تبدل رد و بدل، تبدیل، متبادل متبادلہ کے الفاظ. سوا سے مساوی مساوات. السبیل سے فی سبیل اللہ سبیل نکالنا، سبیل لگانا. اندہ سے اند اللہ اند الطلب اند ضرورت. بصیر سے بصارت بصیرت. تبصرہ برحمت رحم و کرم. مرحوم تعلیم سے علم عالم معلوم. انظرنا سے نظر نظارہ منظر. انفسم سے نفس نظام تنفس نفسا نفسی. آئیے ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم حرف عطف حرف ہے. تریدون مضارع کا فعل، ان حرف، تسألو مضارع کا فعل، رسولہ اسم، کم ضمیر اسم، کا حرف، ما جو ہے اس میں موصولہ جڑ کے آیا ہے. سئلہ یہ جو ہے فعل، موسیٰ جو ہے اسم، من حرف، قبلو جو ہے اسم، وا حرف، من جو ہے وہ اسم. یا تبدل یہ جو ہے مضارع کا فعل. الکفر یہ اسم بھی جو ہے حرف. الایمان اسم. فا حرف، قد حرف، فقد ذات خود بھی حرف. دلہ یہ جو ہے ماضی کا فعل. سوا اسم اور السبیل اسم. تمام جو لال رنگ کے ہیں یہ سب کے سب اسم ہیں اور وہ جو ساری حرف ہیں. جو سبز ہیں وہ سب افعال ہیں اور جو نیلے ہیں وہ سب اسماء ہیں. اسباق آج کے سب آج سے یہ ملے، سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت و سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0 2 0 یعنی اوسطاً 1 سے بھی کم. لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو کہ تم سوال کرو، رسول کم تمہارے یعنی اپنے، کما جیسے، سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے. ومن یتبدل اور جو اختیار کر دے بدل لے، الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد تو تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجیے یا پھر یہاں کوئی نہر جاری کیجیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبات نہ کریں. حضرت موسیٰ سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے جیسے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ کھلا کھلا. رسولکم اس میں یہود سے بھی خطاب ہے کہ یہودو اب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو جیسا کہ اس سے پہلے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو. انسان اس وقت اپنے عقیدہ اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط انداز میں سوال کرتا ہے.
ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکامات و ہدایات پر بالکل بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اگر کبھی کوئی شک ہو تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کام سے تم کو منع کر دوں اس سے دور رہو، جس کام کا حکم کروں اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلافات کرنے پر نے جو ہے اختلاف کرنے پر کیا ہے تباہ برباد کر دیا۔ علم پلیز آپ میں سے اب جو ہے اسے کوئی پڑھ لے۔ جی ہاں، پہلے کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ اس کے علاوہ جی آپ نے پڑھ لیے، خالدہ منظور، جی آپ پڑھ لیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسے، سئیلا، سوال کیے گئے، موسیٰ من قبلو، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن، اور جو، یتبدلی، اختیار کرے، الکفری، کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقط، تو تحقیق، دلہ، وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھی، السبیلی، راہ سے۔ جزاک اللہ سسٹر، آگے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ اسباق ہمیں اس آیت سے یہ ملے، سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت و سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں، اللہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اسلام کو جذبہ اور سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پلان بنائیے انشاءاللہ جب کبھی مجھے اسلام کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا شبہ ہو تو میں آپ سے علم کی بھیک مانگوں گا اور علماء سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اسما دیکھتے ہیں، رسول جمع ہوتا ہے رسول، سبیل کی جمع سبل۔ 3 حرفی افعال میں کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مغفور، کفر، کافرا مادہ سے، باب جو ہے نصر سے آیا، یہاں پہ الکفر آیا ہے، یہ اسم ہے کافر سے، الکفر، کفر۔ اس کے بعد ہے یہ ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں، آپ میں سے کوئی پلیز سے کروا دے۔ جی صفدر علی، چلیں بھائی صاحب آپ کرائیں گے۔ کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر۔ آگے ہے سعلا یسألو سل، سائل مسئول سوال، سین حمزہ لام سے، با فتح سے آتا ہے، دلہ یدلو دلہ، دال ڈیش دلالت، اور جو ہے ذلت، دال لام لام سے جو ہے یہ باب جو ہے درابہ سے آتا ہے۔ جی سسٹر سمینہ دورانی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ کی باری ہے، آپ کرائیے یہ سعلا کی 6 چابی۔ سوری یہ دلہ کہاں سے آ گیا، چلیں دلہ کی کرا دیں۔ دلہ یدلو دلہ، ادلل، اس کے 2 ہیں، دلالن اور ڈیش دلالتن، دلالن، گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ چلیے آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت یس نور افشاں آپ نے شاید ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کرا دیجئے پلیز اسی کو۔ دلہ یدلو دلہ، دالن ڈیش دلالتن، مادہ ہے دعاد لال لام لام اور باب دربہ، وہ گمراہ ہوا۔ اس کا امر دوسری طرح آئے گا، ادلل ادللو، لا تدلل لا تدللو، دالن دلالن، کیونکہ شد جو ہے امر میں کھل جاتی ہے۔ آگے جی مزید فی میں ارادہ یریدو، ارید، مرید، مراد، ارادت، یہ جو ہے را واو دال مادہ سے، باب جو ہے افعال پہ ہے، تبدلا یتبدل، تبدل، متبدل ڈیش تبدل، اور جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے با دال لام، یہ جو ہے باب جو ہے کس سے آئے گا،
तफउल से, यानी ऐन वाला जो होता है। तो आमना योमिनु आमिन मोमिनुन मोमनुन ईमानुन, हमजा मीम नून मादा से, बाब जो है इफाल से आता है। तो ये अरादा का टेबल है जी, बारी है, आप लोग 3 लोग हो, ठीक है जी। खालिदा मंजूर, आप ये अरादा का टेबल कराएं बहन। जी सर। अरादा सर पूरा पूरा करना है ना? पूरा वाला QC1 में कराते हैं। ठीक। अरादा युरी, जी सर। अरादा युरीदु अरिद, मुरीदुन मुरादुन इरादतुन। मादा सर, मादा रा वाव दाल और बाब है असलमा। असलमा तो कोई बाब नहीं, अब तक मैंने नहीं पढ़ा जी। अच्छा जी सर, इफाल है, बाब इफाल है, असलमा तो पैटर्न है, फेल जी है। सर। उसके जी बाद जी है जी। तबद्दला। जी मिसिस ताहिर, आपकी बारी, आप कराइए। तबद्दला यतदब्बलु, तबद्दल मुतदब्बिलुन, तबद्दुलुन। मादा है बाद आला, बाब बाबे बाद आला, बाब के तबद्दला बाद आलाम हो गया। वेरी गुड, कितना आसान बाब बताया। नहीं, बाब बाब सॉरी सॉरी सर, बाबे मजीद भी का अमना जी, सेहतमंद। शुमाइला इरफान, आप कराइए इसे। आमना युमिनु आमिन, मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। बाब है इफ़ाल मजीद फी में से, और इसका मादा है हमजा, हमजा मीम और नून। जी आपके बाद सिदरा इजाज, आपने हैंड रेज किया था, प्लीज आप भी इसी को करा दीजिए। आमना युमिनु आमिन, मुमिनुन मुमनुन ईमानुन। बाब फाल है, सेहतमंद फेल है, मजीद फी का मादा हमजा मीम नून, और वो ईमान लाया, वो अमन में आया। चलें जी ग्रामर की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 सफ़ा 16 इशारा बी की क्लास में खुशामदीद। आज हम इन्ना और उसकी बहनें जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अरबी के अंदर भी अजीब अजीब रिश्ते होते हैं। इन्ना है, उसकी बहनें हैं, उसके भाई आज तक मैंने नहीं पढ़े। आइए, इन्ना और उसकी बहनें क्या है? अन्ना, कान्ना, लकिन्ना। 3 और भी हैं, लाअल्ला, लैता, लकिन्ना, ये 3 होती है। 6 का सेट है। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाअल्ला। तो जुमला इस्मिया की मिसालें कल हमने देखी थी कि 2 इसम होते हैं, पहला मारफा होता है, दूसरा नकरा। पहले को मुब्तदा, दूसरे को खबर कहेंगे। अल्लाहु गफूरुन, ये जुमला है। फिर इसी तरह अल बैतु कबीरुन, ये भी जुमला इस्मिया है। अल मुस्लिमु सादिकुन, ये भी जुमला था, और इसकी जमा हमने क्या था? अल मुस्लिमुना सादिकुन। फिर हमने कुछ मुरक्कब के पैटर्न देखे थे कि वो जुमला इस्मिया से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। या तो वो दोनों मारफा होते हैं इसम, या दोनों नकरा होते हैं। अगर एक मारफा और एक नकरा हो तो वो क्या होता है? वो जुमला इस्मिया होता है। अब जो अगली बात मैं बता रहा हूँ वो आपके कोर्स से जरा एडवांस है। वो ये है, अब तक जुमला इस्मिया में हमने बताया था पहला इसम मारफा होता है, दूसरा नकरा होता है। कभी कभी इसके उलट हो जाता है। उलट क्या हो जाता है? जो मारफा इसम है वो बाद में आता है, जो नकरा होता है पहले आ जाता है। जब नकरा पहले आ जाता है तो हम इसे कहते हैं खबर मुकद्दम, यानी पहले आ गई, और मुब्तदा मुअख्खिर, बाद में आ गया। कभी ऐसे भी हो जाता है, जुमला इस्मिया में होते 2 ही इसम है, एक मारफा होता है, एक नकरा, लेकिन मारफा शुरू में आने की बजाय बाद में आ जाता है, और जो नकरा होता है वो पहले आ जाता है। उस हालत में फिर हम कहते हैं खबर मुकद्दम, पहले हो गई, मुकद्दम पहले उसने कदम रख लिया, और जो है मुब्तदा मुअख्खिर बाद में आया, वो बाद में देर से पहुंचा। फर्क क्या होता है? मसलन मैं कहूं अल्लाह गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन अगर मैं कहूं गफूरुन अल्लाह, अल्लाह ही बख्शने वाला है। अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। अगर मैं कहूं कबीरुन अल बैतु, घर, यही घर बड़ा है,
المسلم صادق، مسلمان سچا ہے، صادق المسلم، مسلمان ہی سچا ہے، المسلمون صادقون، مسلمان سچے ہیں، صادقون المسلمون، مسلمان ہی سچے ہیں، یعنی حسر اسے کہتے ہیں، یعنی زور شدت دینے کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تم نے یہ کام کیا، یہ نارمل جملہ. اگر کہ تم ہی نے یہ کام کیا، اب یہ زور آ گیا کہ اور کسی نے نہیں کیا، صرف تو نے ہی کیا، تو کیا اس میں ہم نے ترتیب بدل دی. یہاں بھی عربی میں یہ تبدیل کبھی کبھی بدل کے آ جاتی ہے. چلے یہ ایکسٹرا پوائنٹ تھا، اگر کسی کو نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، گزار دیجیے. آئیے آج بہنوں کی کہانی دیکھتے ہیں. انا اور اس کی بہنیں کانا لکننا. آپ کے کورس میں 3 ہے لیکن یہ اصل میں 6 ہوتی ہیں. ہاں آپ بھی ہیں؟ نہیں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے. جملہ اس کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے. جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع. یہ نارمل تعریف ہے، یہ ہم نے دونوں کل دیکھے. کل ہم نے جملہ فعلیہ دیکھا، جملہ اسمیہ ہم اس سے پہلے پچھلے 4 کے آخری اسباق میں دیکھ کے آئے تھے. آج ایک اور چیز آپ کو بتا رہے ہیں. مثلا اللہ جملہ اسمیہ میں پہلا اسم سے شروع ہے، جملہ اسمیہ ہے، پہلا اسم ہے، مبتدا ہے. اور خبر غفور، اللہ غفور، غفر اللہ جو ہے بخشنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ تھا. کیوں؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے، معرفہ ہے پہلا اسم، دوسرا نکرہ ہے، تو جملہ اسمیہ کی شرط پوری ہوگی کہ ایک معرفہ اسم ہوگا، ایک نکرہ ہوگا. اب اگر میں اس کو یوں کہوں ان اللہ، انا شروع میں لگا دوں، اب جملہ وہی ہے اللہ غفور. اب یہ اللہ جو پیش تھا اب یہ رفع کی شکل میں آ گیا. ان اللہ غفور. یہ جو انا ہوتا ہے اس کے بعد جو پہلا اسم آتا ہے وہ اس کا اسم کہلاتا ہے. یا یوں سمجھیے جملہ اسمیہ کا جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے. اسے کہیں گے اسم و انا، یعنی انا کا اسم. اور جو خبر ہے اس کو کہیں گے خبر و انا، یعنی انا کی خبر. عام سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے جب انا کسی جملے میں داخل ہوتا ہے اس پہ آتا ہے تو جملے کا پہلا اسم وہ انا کا اسم بن جاتا ہے، اور جملے کا دوسرا اسم جو خبر ہوتی ہے وہ انا کی خبر بن جاتی ہے. اب ہم کہیں گے یہاں پہ یہ اللہ کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہے. اور غفور کو کیا کہیں گے؟ غفورن، یہ انا کی خبر ہے. یہ ہوگی پہلی بات کہ انا کے آنے سے جملہ اسمیہ کا پہلا اسم انا کا اسم بن جاتا ہے، اور دوسرا اسم جو خبر ہے وہ انا کی خبر بن جاتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، زبر کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ تھی انا جب آئے گا تو جو جملہ اسمیہ کا پہلا اسم ہے اسے انا کا اسم کہیں گے، اور خبر کو انا کی خبر کہیں گے. یہ پہلی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر کی حالت میں ہوتا ہے، نصب کی حالت میں ہوتا ہے. انا کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع پیش کی حالت میں ہوتی ہے. کیا یہ دونوں باتیں آپ نے نگل لی ہیں یا ابھی تک اٹکی ہوئی ہیں؟ جی سر، الحمدللہ. جی سمجھ آ گیا سر، سمجھ آ گیا ہے. اگر اٹکی ہوئی ہیں تو میں جھٹکا دوں. نہیں سمجھ آ گیا سر. اچھا دیتے ہیں جھٹکا بھی دیتے ہیں، فکر کا. رفع پیش علامت کھڑی انگلی، چاہے ایک پیش ہو یا 2 پیش، ایک ہی انگلی ہو. ہاں جمع لفظ کے لیے زیادہ ہو جائے گی. نصب لیٹی ہوئی انگلی، چاہے ایک زبر ہو چاہے 2 زبر ہو، یہ نصب کی علامت. اللہ غفور، یہ کیا تھا؟ نارمل جملہ تھا. اللہ معرفہ رف، غفور خبر رف نکرہ. انا آیا، انا نے تبدیلی کی، ان اللہ غفور. وہ جو اللہ پیش تھا اللہ زبر والا ہو گیا. غفور جو ہے اسم اللہ. یہ کبھی کبھی ہم تیزی میں بول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رفع ہے،
ہر حال میں رفع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالہ وہ اب جو ہے زبر کی حالت میں آ گیا اور غفورن جو ہے پیش میں آ گیا. تو ہم کہیں گے ان اللہ غفور. اب جملہ یہی ہے اللہ غفور. انا کی جگہ اگر اس کی کوئی بہن ہے ایک ہے اسے کہتے ہیں انا. اگر میں انا لگا دوں تو یہ اللہ غفورن کو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ غفور. ان اللہ غفور. اگر کانا لے آئیں کانا لے کان لکنہ کو لے آئیں وہ بھی ان کی بہن ہے. لائتا کو لے آئیں لائتا بھی ان کی بہن ہے. یہ جھٹکا تھا. جھٹکا لگا کچھ الگ سے نیچے اتر گیا نہیں لگا. اچھا محمد رسول. پہلے تو یہ بتاؤ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ کل ہم نے تھوڑی پریکٹس کی تھی. جملہ ہے. کیوں جملہ ہے؟ پہلے میں وہ ہے اچھا اب اس کے ساتھ انا لگائیں. بنائیں جی. ان محمد رسول محمد محمدن جو ہے محمدن ہو گیا رسول رسول رہا. انا کی جگہ کانا لگا دیں. لیکن اس کی ایک اور بہن جو آپ کے سلیبس میں اس کو بھی لگا دیں. ابھی بھی نہیں اتری بات. چلیں ایک اور مثال. ہودن نبیون. پہلے بتائیں اس یہ جملہ ہے یا جوڑی ہے؟ جملہ ہے. تو اس کے ساتھ انا لگائیں کیا ہو جائے گا؟ اگر انا کی جگہ کاننا آ جائے پھر اگر لکنہ آ جائے ان کی تیسری بہن ابھی بھی نہیں اتری. اچھا زید صغیر کریں جی اس کے ساتھ کچھ. جی سر ہاں سب لگائیں. جملہ ہے یہ. کاننا لکنہ لیتا بس آپ لوگوں نے تو اس کو رٹ ہی لیا ہے پھر کہتے ہیں الگ سے نہیں اتری. ابھی اور کیا کروں؟ چلو یہ ساتھ سے تجربہ کر لیتے ہیں شاید اس سے کوئی بات نہ. ان سعدا کبیر كان سعدا كبير لكن سعدا كبير لعل سعدا كبير. سر آپ نے لیتا انا کانا لکنا لیتا لعل 6 لفظ ہیں. 6 کے 6 یہ اخوات ہننا کہلاتی ہیں. آپ کے سلیبس میں صرف 3 ہے لیکن آگے چونکہ ہم نے تو پڑھانا ہے ہم نے تو آپ کی گرامر جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنی ہے تو اس لیے میں گرامر آپ کو اس لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بعد میں یہ نہ پڑے اچھا جی یہ 3 اور بھی ہیں یہ ہے. ابھی سے ہی آپ پکا کر لیں. البیت کبیر جی لگائیں اس کے ساتھ بھی انا کو لگائیں. ان البیت کبیر کانا کو لگا دیں. كان البيت لکنہ کو لگا دیں. لعل کو لگا دیں. ليت البيت كبير. یہ پریکٹس کرانے سے میرا مقصد ہے آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائیں. انا لکنہ لعل لائتا یہ یاد ہو جائے. وہ تو پہلی لائن میں پہلے جملے میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ جب یہ آئے گا تو پہلا ہی سم یہ ہو جائے گا دوسرا یہ. اصل میں ان لفظ کو پڑھانے کا مقصد ہے کہ یہ لفظ پکے ہو جائے. سلائیڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جی سر یہ پیچھے کے 2 نئے ورڈ بتائے نا آپ نے.
سر میں نے کہا یہ جو باقی کے 3 ورڈز ہیں انا کا انا لکنہ کے علاوہ جو 3 اور ہیں بہنیں ان کی، یہ کہیں آپ کے پاس سلائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں؟ وہ شو کر دیجیے گا. سسٹر اتنی گہرائی میں مت جائیں، جو استاد بتاتے ہیں اس پہ ٹرسٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے. نہیں وہ مجھے چلیں جی آپ لوگ صرف 3 کے ساتھ پریکٹس کریں، ان 3 کو بھول جائیں. میں نے نہیں کہا میں انکاری اتنا کے ساتھ پریکٹس کریں جو کتاب میں ہے. المنافق فاسق انا کے ساتھ. المسلمۃ صادقۃ، یہ آ گیا جی مؤنث. انا جب لگے گا یہ وہی حالت کرے گا جو مذکر کے ساتھ کر رہا تھا، پیش کو زبر میں بدل جائے گا. ان المسلمات صادقات، المؤمنات صادقات، انا لگائیں. المنافقات فاسقات، انا لگائیں. تو ہم نے پڑھا المسلم، اس کی جمع ہوتا ہے المسلمون. کیوں؟ پیش والا، دو پیش والا لفظ جو ہے اس کی جمع ہم واو نون سے بناتے ہیں. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ پہلے 1 انگلی تھی، اب 4 انگلی ہو جائیں گی رفع کی حالت. یہ اس کی اصل حالت ہے. اب ہے اگر المسلمہ زبر والا لفظ آیا تو ہم اس سے جمع بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ المسلمین. اور اگر زیر والا جائے المسلمی پھر کیا ہوگا؟ یعنی اثر پڑھنے کی حالت میں بھی یہی ہوگا اور جر کی حالت میں بھی یہ ہوگا. مسلمین کی جمع مسلمینہ ہوتا ہے، یہ QC1 میں ہم نے سیکھا تھا. المسلمون، المسلمین، المسلمین. اگر المسلمہ زبر والا، المسلمی زیر والا، تب بھی المسلمین آئے گا. چلیں جی. المسلمون صادقون، انا لگائیں. ان المسلمون صادقون. ہاں، ان المسلمین خبر ویسی رہے گی. المومنون صالحون، انا لگائیے. ٹھیک. المنافقون فاسقون، انا لگائیں. تو اب جو ہے وہ انا کی بہنیں آ گئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. انا کی ایک بہن تو خود انا ہے، انا کی انا. دوسری ہے کا انا، تیسری ہے لک. یہ جی لکھی ہوئی 3 ہیں، یہی 3 آپ سمجھیں آپ کے سلیبس میں ہیں. یہی ڈاکٹر صاحب نے یہی لکھی ہیں، یہی ہے. یہ ابھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، وہ جو لکھی ہوئی پکڑ ڈھونڈ رہی تھی، یہ بھائی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا تینوں. جی سر بالکل. تو نہیں ہے کہ یہ ہاں یہی 3 ہیں، میں جو اپنی طرف سے ایکسٹرا بتا رہا ہوں وہ تو نہیں ہے نا ان میں. چلیں شکر اللہ. سر یہ جو جمع والا آپ نے بتائے تو سر جو پہلا جو اسم وہ ہے وہ بدلے گا، جمع بناتے وقت دوسرا والا نہیں بدلے گا. سسٹر یہ بتایا گیا تھا انا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، اور خبر جو ہے مرفوع رہتی ہے. یہ بنیادی نقطہ تھا جو اس کلاس کے شروع میں جب ہم نے سلائیڈ شروع کی اس میں یہ بتایا تھا. جو جملہ اسمیہ کا پہلا اسم ہوتا ہے اس کو انا کا اسم کہتے ہیں، وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. 2 باتیں بتائی تھی میں نے. انا جب کسی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کا اسم جو ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، خبر جو ہے اس انا کی خبر کہلاتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ انا کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب نصب کی حالت میں، زبر کی حالت میں ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع پیش کی حالت میں. یہ 2 بنیادی نقطے تھے، اسی 2 بنیادی نقطے پہ ہم چل رہے ہیں. اب جب کلاس ختم ہونے والی ہے تو آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ یہ چیز جو ہے پوچھ لوں. اس کا مطلب وہ پہلے 2 نقطے آپ کو کلیئر ہی نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے ہوتے. اگر سمجھ آئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ جی جملہ اسمیہ کا پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، خبر جو ہے انا کی خبر کہلاتی ہے. جملہ
کے اندر جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ نص زبر کی حالت میں ہوتا ہے، خبر جو ہے مرفوع پیش کی حالت میں ہوتی ہے. اگر یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی ہوتی تو پھر جتنی باتیں تھی وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوتی. پھر یہ سوال نہ اٹھتا کہ پہلے والے کو ہم زبر دے رہے ہیں دوسرے والے کو نہیں دے رہے ہیں، کیوں یہی تو رول تھا. آج کی کلاس میں یہی دو باتیں اہم تھی جو سیکھنی تھی ہم نے، کہ انا کا اسم اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے، انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے، خبر کس حالت میں ہوتی ہے. باقی ساری تو مشق تھی کہ واحد آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے، جمع آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے، مؤنث کیا آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے، نکرہ آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے، معرفہ آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے. اگر انا کی جگہ اس کی بہنیں انا کانا لکنا آتی ہیں، وہ ابھی ہم چل رہے ہیں، ابھی وہ ہم نے ان کو ابھی ٹچ کیا. اگر ابھی بھی آپ کو یہ کلیئر نہیں ہے پلیز مجھے روک کے آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ 2 پوائنٹ انا کے لیے، کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ انا کا اسم ہمیشہ منصوب نص کی حالت میں ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہ 2 پوائنٹ اگر آ گئے پھر ساری ایکسرسائز آسان ہے، چاہے وہ واحد کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے جمع کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے مذکر لفظ کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے مؤنث لفظ کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے وہ معرفہ لفظ کے ساتھ آ رہی ہے، چاہے وہ نکرہ لفظ کے ساتھ آ رہی ہے. وہ تو صرف ان کا فرق ہے کہ اگر مذکر آئے گا تو کیا آئے گا، مؤنث آئے گا تو کیا آئے گا، معرفہ آئے گا تو کیا آئے گا، نکرہ آئے گا تو کیا آئے گا. اگر انا کی جگہ اس کی بہن انا کانا لکنا، وہ ابھی ہم شروع کرنے لگے. کیا ابھی آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، یا ابھی بھی آپ کے ذہن میں وہی سوال ہے کہ جی پہلا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سر ایک سوال ہے جی کہ انا کانا اور اس کا میننگ کیا ہوگا، مطلب اس کا اثر ویسے میننگز میں کیا ہو جائے گا اس پہ؟ سسٹر میننگ بھی آ جائیں گے اس میں، اپنی جگہ پہ آئیں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ ان کے لگانے سے تبدیلی کیا ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی کو سیکھنے کے بعد ان کو پہچاننا کہ جملے میں جب آ رہے ہیں تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ انا کا اسم کون سا ہے اور اس کا جو ہے خبر کون سی ہے. کیونکہ قرآن میں جب آیتیں آتی ہیں وہ اس ترتیب سے نہیں آتی. بعض اوقات جو ہے اسم سامنے پڑا ہوتا ہے، خبر سامنے پڑے، بعض اوقات جو ہوتا ہے اسم وہ 1 میل دور پڑا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، خبر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ پھر اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا خبر کے اوپر یہ علامت ہوگی اور اس کے اوپر یہ ہوگی. وہ اس کے ڈھونڈنے کے لیے یہ رول جہاں پہ ہے. اب یہ کہ ان کا ترجمہ کیا ہے یہ آئیں گی، ترجمہ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. پیچھے ہوا تھا آپ نے غور نہیں کیا، چلیں ابھی آ جائے گا آگے. انا آ گیا، پہلے ہم نے انا سے کیا تھا، اب انا سے. وہی ہے ان البیت کبیر. البیت کیا ہے، یہ اسم انا ہے. کبیر کیا ہے، یہ خبر انا ہے. اسم کیسا ہے، البیت نصب میں ہے، خبر جو ہے وہ منصوب، وہ جو ہے وہ مرفوع پیش کی رفع کی حالت میں. یہ 2 پوائنٹ کی ہم نے پریکٹس کرنی. اب کانا آ گیا، کانا سے بھی یہی ہوگا، کان البیت کبیر. کیا ہے، کانا کا اسم کیا ہے، البیت. کیوں، نص کی حالت میں آ رہا ہے. کانا کی خبر کیا ہے، کبیر. کیوں، رفع کی حالت میں. لکنہ آ جائے، البیت کبیر کے ساتھ لکنہ لگائیں گے تو بھی یہی ہوگا، لکن البیت کبیر. اب سوال یہ ہے اس جملے میں لکنہ کا جو ہے اسم کون سا ہے، البیت. کیوں، اس لیے کہ وہ نصب زبر کی حالت نصب کر دیا، اور اس کی خبر کیا ہے لکنہ کی، کبیر. رفع کی حالت میں کبیر. یہ 2 پوائنٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جانے چاہیے، گڑ جانے چاہیے کہ جب بھی یہ انا انا کانا لکنہ آتے ہیں ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع نصب کی حالت میں ہوتا ہے، خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. ابھی ہم نے ترجمہ شروع نہیں کیا. اللہ غفور، انا لگایا تو کیا ہو جائے گا، ان اللہ غفور. کیوں، اس میں لفظ اللہ اس میں جلالہ کیا ہے، اسم و انا ہے، اور غفورن کیا ہے، خبر و انا ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے یہ اسم و انا ہے اور یہ خبر و انا ہے، کیوں کہ یہ کیونکہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ نسب ہے. اب فرض کر لیں میں اس کی ترتیب بدل دیتا ہوں، اب غور سے سنیے گا. ان غفور اللہ،
اور اب غفور اس جو وجہ ہوگا سے وہ خبر انا کی خبر ہو جائے گی، اور جو غفور اللہ ہے وہ جو ہے وہ اللہ جو ہے اسم ہو وہ جائے گا، ابھی بھی اسم و انا ہے، کیوں اس پہ زبر آ رہی ہے، زبر اور ہے، غفور زبر جو ہے آ رہی خبر ہے۔ اب ہم اسے کہیں گے خبر کیا ہے، مقدم ہو گئی ہے، پہلے آ گئی ہے، ہاں اور مبتدا مؤخر بعد میں آ گیا ہے، دیر سے آ گیا۔ پہچانا کیسے ہے؟ نصب اور زبر اور رفع سے، پیش کی وجہ سے، زبر اور پیش سے پہچانا۔ پیش کی اس کا وجہ سے۔ مطلب ہے عبارت میں اگر یہ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ اس رول سے پہچانیں گے کہ اسم و انا جو ہے منصوب ہوتا ہے، خبر و انا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ چلیے جی، آپ لوگوں کے لیے آج اتنا ہی بہت ہے، کہا سنا معاف، جو کہا ہنس بھی رہی ہے۔ کما سئل موسیٰ من قبل، کریں جی ترجمہ، آپ لوگوں کا کام ہے، یہ تو میں نے تو پڑھا دیا اس وقت ترجمہ۔ جیسا کہ سوال جیسے سوال کرتے تھے کیے موسیٰ گئے علیہ ہوں السلام سے سے اس سے پہلے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اور جو اختیار بدل کر دیا لے کفر کو بدل ایمان دیتے کے ہیں بدلے، ایمان سے ایمان سے۔ ایمان کے بدلے رسول کی جمع رسل، رسل رسل، نبیل کی جمع، سب سبل سبل ہم نے 6 چابیاں کی تھی، کفرہ سے، پھر سعالہ سے، یکفر، پھر دلہ سے، پھر ارادہ سے، پھر تبدلہ سے، پھر آمنہ سے۔ تو اب ہے انا پہلے والے اسم پر کس طرح عمل کرتا ہے، اس کی مثال دیجئے۔ انا پہلے اسم پر زبر دیتا ہے، یعنی نفس کی حالت میں کرتا ہے، اس کی بہترین قرآنی مثالیں ہیں ان اللہ غفور، انا بے شک اللہ، اس میں انا، اور غفور خبر ہے انا کی، بخشنے والا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ان اللہ غفور، ہاں جی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے بے والا، شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ بخشنے والا بے ہے۔ شک اللہ ہاں، ہر بخشنے چیز والا۔ اپنے مقام پہ آتی ہے، آتی ضرور ہے یہ، ٹھیک ہے۔ زید صغیر، انا کا اضافہ کریں اور نیا جملہ بنائیے۔ ان زیدن صغیر، انا زیدن صغیر اس میں اسم و انا کون ہے اور خبر و انا کون ہے؟ زیدن صغیر جو ہے وہ کیسے پتا چلا کہ یہ اسم و انا اور یہ خبر و انا ہے؟ اسم زبر کی وجہ سے، اور صغیر جو ہے وہ پیش کی وجہ اور سے، اس میں رفع پیش کی کی حالت وجہ سے رفع کی حالت میں۔ المومنات صالحات، انا لگائیں جی اس کے ساتھ۔ ان المؤمنات صالحات، اب اس میں خبر کون سی ہے اور اسم کون سا ہے؟ خبر جو ہے وہ صالحات ہے، اور ان جو ہے المؤمنات اس ہے، میں مومنہ اور صالحہ مؤمنتا، المؤمنون صالحون، انا لگائیں۔ ان المؤمنین المؤمنین صالحون، یہ مصالح مومنون کہا، میں اسی لیے کان لگا کے سن رہا تھا، مجھے پتا تھا آپ ان لوگ المؤمنین کرو گے۔ صالحون۔ اور جنہوں نے غلطی کر دی ان کو آپ کیسے چھپاؤ گے؟ سر غلطی سے نکلا، کہا ہے، میں نے خود سنا، اسی لیے میں نے کان لگا کے سنا کہ مجھے پتا تھا یہ غلط ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے نا، پر میری سر غلطی غلطی ہوئی ہو ہے۔ جاتی نا، سر انسان انہوں نے خطا کا دوسری پتلا دفعہ ہے۔ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ اتنی پریکٹس کر کے بھی اگر غلطی ہوتی ہے نا تو پھر تو پکڑنی چاہیے۔ سر انسان خطا کا پتلا ہے، ان خطا کر البیت جاتا ہے۔ کبیر، کان البیت کبیرہ، لیکن البیت کبیرہ، یہ 3 تو آپ پکے کر لیجئے۔ بیت انا، انا کا انا، لیکن بلکہ 4 ہو گئے، انا و اخوات و انا، یعنی انا کی 3 بہنیں ملا کے 4 ہو گئے، انا، انا کا انا، لیکن۔ باقی 2 بھول جائیے کہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ جملہ فعلیہ لیکن کی اصل کیا اللہ ہوتا ہے؟ کل ہم نے دیکھا تھا ایک فعل ہوتا ہے جیسے جلسہ، اور ایک فاعل ہوتا ہے جیسے حامدن، جلسہ حامدن، جلسہ فعل ہو گیا، حامدن جو ہے فاعل ہو گیا، جملہ فعلیہ بن گیا، حامد بیٹھا۔ کیسے پتہ چلا فاعل؟ مرفوع ہے۔ مرفوع ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا حامد بھائی، یہاں صرف لکھا ہوتا جلسہ، کیا یہ جملہ فعلیہ تھا؟ جی یس سر، ہوا جلسہ، ہاں، پھر بھی یہ جملہ فعلیہ تھا، کیوں؟ اس میں ہوا مستتر چھپا ہوا ہے، وہ بیٹھا، پورا جملہ تھا۔ فعل جو ہوتا ہے نا اکیلا خود بھی پورا جملہ ہوتا ہے۔
اب اگر میں یہ کہوں جلسہ حامد علل کرسی، حامد کرسی پہ بیٹھا، اب یہ جو علل کرسی ہے یہ متعلق فعل ہے، فعل کیا تھا؟ جلسہ بیٹھنے کا، تو کرسی پر بیٹھا نا، تو بیٹھنے سے اس کا تعلق ہو گیا، کہاں بیٹھا؟ علل کرسی۔ تو جملہ اسمیہ میں جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک مفعول ہو سکتا ہے، جیسے کل ہم نے دیکھا ایک متعلق فعل ہوتا ہے۔ یہ جو متعلق فعل ہوتا ہے یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ جلسہ علی کرسی بھی ہو سکتا ہے۔ دخلا، وہ داخل ہوا، پورا مکمل جملہ ہے کیونکہ اس میں دخلا میں فعل اور فاعل دونوں ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو المدرسون، اب جو ہے وہ اس کے اندر والا فاعل کام نہیں کرے گا، اب یہ جو ظاہر ہو گیا یہ فاعل لیا جائے گا۔ تو کون ہے فاعل یہاں پہ؟ المدرسون ہے۔ کیوں فاعل ہے؟ کیا اس میں فاعل کی علامت نظر آئی؟ واو، اس میں ہم نے دیکھا تھا پیش والے لفظ کی جمع واو نون سے بناتے ہیں، اس میں جو یہ واو نون میں واو آ رہا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جمع کس سے بنا ہے؟ پیش والے لفظ سے، پیش دو پیش والوں سے۔ اگر یہ دو زیر والے سے بنا ہوتا تو پھر یہ کیا لفظ ہوتا؟ المدرسین ہوتا، پھر یا جو ہے بتاتی کہ یہ جو ہے دو زیر والا کوئی چیز ہے۔ تو آئیے اگر کہیں فی المدرسہ تھی، اب فی المدرسہ تھی جو ہے مدرسے میں، یعنی استاد داخل ہوئے مدرسہ میں، تو فی المدرسہ کیا یہ کیا متعلق فعل ہے؟ فعل سے متعلق ایک چیز ہے، یہ اگر نہ بھی ہو تو جملہ مکمل ہے کہ استاد داخل ہوئے۔ دخلا فی المدرسہ، اکلا الوالدان، کھایا دونوں لڑکوں نے، فاعل ہو گئے۔ دجاجہ، کیا چیز کھائی؟ مرغی، کھانے کا اثر کس پہ ہو؟ مرغی پہ ہو، چوٹ تو اسے پڑی نا جس کو چک مارے گئے۔ فل متم، کہاں؟ متم ریسٹورینٹ میں کہتے ہیں، یا وہ جو ہوتا ہے لنگر، مدرسوں میں ریسٹورینٹ تو نہیں ہوتے، لنگر ہوتے ہیں، اس کو بھی متم کہتے ہیں، کھانے کی جگہ۔ تو یہ جو ہے اس میں کیا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ہو سکتا ہے، فاعل ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے، متعلق کے فعل، لیکن جملہ فعلیہ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک فعل اور فاعل، تو وہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں مفعول، متعلق کے مفعول، یہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں۔ قرأ الطلاب القرآن فی المدرسہ، قرأ فعل ہوا، الطلاب فاعل ہو گیا، القرآن یہ مفعول ہو گیا جس کو پڑھا گیا، فی المدرسہ تھی یہ متعلق فعل ہو گیا۔ تو چلیے جی، ٹائم ہم نے کافی ضائع کر لیا، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو میں صرف تیزی سے آپ کو مثالیں جو رکھی ہیں وہ دکھا دیتا ہوں۔ خلق اللہ الارض، خلق فعل، اللہ فاعل، الارض جو ہے مفعول۔ نصر حامد محمودہ، نصر فعل، حامد جو ہے وہ فاعل، محمودہ جو ہے وہ مفعول۔ سمین القرآن، سمینا جو ہے وہ فعل اور فاعل، کیونکہ اس میں نا جو ہے فاعل ہے، القرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اس کے بعد ہے فتح زید البابین، فتح جو ہے فعل ہوا، زید جو ہے فاعل ہوا، البابین جو ہے وہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم، یجعلون فعل اور فاعل دونوں آگے، اصابعہم یہ جو ہے اضافت ہے، فی اذانہم یہ جو ہے جار مجرور جو ہے متعلق فعل ہو گیا۔ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ آج ہم مرکبات میں دیکھیں گے، 4 ہیں، ان کے صرف نام یاد کر لیجئے۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جو ہے صفت کرتا ہے، جیسے کتاب کریم یعنی مہربان کتاب۔ مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آتا ہے اور ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے فی الکتابی کتاب میں۔ مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم ہوتا ہے، جیسے حاضل کتابو، اور یہ حاضہ کے بعد جو اس میں اشارہ کے بعد اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے عموماً۔ تو یہ 4 مرکبات کے نام یاد کر لیجئے، یہ آپ کو ایکسرسائز ہے ہوم میں
تو ہوم ورک میں اس میں آپ نے جو ہے مرکب توصیفی ڈھونڈنے. مثال کے طور پر ایک میں دکھا دیتا ہوں، العزیز الحمید، العزیز معرفہ، الحمید معرفہ، العزیز واحد، الحمید واحد، العزیز مذکر، الحمید مذکر، العزیز جو ہے جر زیر کی حالت میں، الحمید زیر کی حالت میں، چاروں حالت میں برابر ہو جائے تو مرکب توصیفی ہوتا ہے. اسی طرح اس میں ایک اور مرکب توصیفی ہے، یہ عذاب شدید، یا جو ہے حیات الدنیا، دلال بعید، العزیز الحکیم، صبار شکور، یہ وغیرہ ان کو آپ پریکٹس کریں. تو اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. 4 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، حالت، آنی، پیش، زبر، زیر کیا آ رہا ہے اس پہ، جنس کے حساب سے آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے آیا واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، وسعت کے حساب سے آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ. کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو یہ 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو کون سی چیزیں ہیں؟ حالت یعنی پیش، 2 پیش، نصب، زبر، 2 زبر، جر، زیر، 2 زیر، اور عدد، جنس میں مذکر مؤنث، عدد میں واحد مثنیٰ اور جمع، اور جو ہے وسعت میں نکرہ اور معرفہ. اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو آئیے سوالوں پر چلتے چلتے نظر ڈال لیجئے. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، سئل موسیٰ، موسیٰ سے پوچھا گیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا. کس قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جو بغاوت پر منحصر ہوں، جو رکاوٹیں پیدا کرنے پر اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے غلط طریقے سے سوال کرتا ہے تو وہ جہنم جائے گا، وہ ایمان کو کھو دیتا ہے. تم سے پہلے بہت سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے اپنے نبیوں سے خوب سوالات کرنے کی وجہ سے، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. دلہ سے فعل امر ہے دلہ، ارادہ کا اس میں مفعول ہے مراد، سبیل کی جمع ہے سبل. انا کے بعد پہلا اسم کیا ہوگا؟ نسبی حالت میں ہوگا. محمد رسول میں انا کیا ہے؟ انا محمد رسول. المومنات صالحۃ میں انا جوڑیے، ان المومنات صالحۃ. رفع کی حالت اس میں کیا ہے؟ مسلم، المسلم دونوں. نصب کی حالت اس میں کیا ہے؟ مسلمین. کون انا کی بہنیں ہیں؟ انا، کانا، لکنا، لعلہ. او بھائی وہ لعلہ ڈھونڈ رہی تھی نا، لکھا ہوا دکھا دو. یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا، میں نے نہیں لکھا، میں نے تو اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے. کدھر گئی وہ؟ او بھائی اس کو دکھاؤ، یہ لکھا ہوا آ گیا. مطلب استاد پہ تو ہم نے یقین کرنا نہیں، ہم نے لکھے ہوئے پکڑنا. یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے لکھا، میں نے نہیں لکھا. اسی طرح لائتا بھی آ جائے گا کہیں کبھی. تو آنسر میں تو آ رہی ہے. لیکن آپ کی وجہ سے میری بہن آج پوری کلاس جو ہے وہ سفر کر گئی. جو پریکٹس جس پیٹرن پہ میں کرا رہا تھا، میں آج آپ کے یہ 6 لفظ پکے کرا دیتا پوری کلاس میں. آپ نے لکھنے لکھانے کے چکر میں پکڑ کے وہ پوری کلاس کا رگڑا کرا دیا. لکنہ کی مثال کیا ہے؟ لکن البیت الکبیرہ. البیت کبیرہ میں کانا کی جوڑی کیا ہے؟ کان البیت کبیرہ. ان اللہ غفور، اللہ خوب معاف کرنے والا ہے. ہاں جی، کدھر گئی غضنفر؟ آگے کوئی ترجمے کے نہیں آگئے، ترجموں کی بڑی فکر تھی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے. اس کورس کا QC1 کا لفظی ترجمہ ابھی بھی ہے کیونکہ اس کے اہم قواعد آپ کو نہیں آ رہے. میں دیکھ رہا ہوں. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے، مل کے جو ہے وہ پریکٹس کریں اور سکھائیے. آپ پہ یہ قرآن سیکھنے، قرآن کورسز کا ایک ادھار ہے، یاد رکھیں. اللہ نے آپ پہ مہربانی کی، آپ نے QC1 سیکھا، 2 سیکھا، 3 سیکھا، 4 سیکھا، اب 5 ہے. آپ کم سے کم ایک بندے کو QC1، ایک کو QC2، ایک کو QC3، ایک کو QC4 تو کرا دو. ایک کو تو کراؤ. پورے کورسز کلاسز نہیں رن کر سکتے مت کرو، لیکن اپنا یہ ادھار تو اتارو کہ جو آپ پہ اللہ نے مہربانی کی، آپ کو علم دیا، وہ دوسروں کو دیجئے. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. I'm sorry جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا
وہ آپ کے اپنے وجہ سے ہوا